رمضان 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 رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم قابل صد احترام عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو ایک اسوہ اور نمونہ، دونوں جہان کے سردار آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کا اس انداز میں بتایا ہے کہ یہ میرے محبوب نبی جو کچھ تم کو دے دیں تم اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور یہ میرے نبی جس چیز سے تم کو روک دیں تم اس سے رک جاؤ. علماء کرام کا، محدثین عظام کا قرآن مجید کی تشریحات سے ذخیرہ بھرا ہوا ہے. آپ اگر کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے اور مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ کے طریقے کو اپنانا، آقا کریم کی زندگی کو فالو کر کے آپ کی ایک ایک سنت کے مطابق زندگی کا گزارنا اس قدر اہم اور زندگی کی بنیادی ضرورت ہے کہ ایسے بھی اس روئے زمین پر اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے گزرے جن کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں آپ سب کچھ دیکھ لو اتباع سنت نہ دیکھو تو پھر آپ اس کو اللہ کا ولی نہیں کہیں گے. یعنی ولایت کے لیے جو شرائط ہیں ان میں ایک بنیادی شرط اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا، اس مہینے کی مناسبت سے اس مبارک مہینے کی عظمت اور برکت اور تقدس کا خیال کرتے ہوئے دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے مہینے میں کیا کردار ہوتا تھا، آپ کی زندگی کیسے گزرتی تھی اور آپ کی صبح شام کیسے ہوا کرتی تھی، آپ کی صبح کا آغاز کیسے ہوا کرتا تھا اور آپ اس امت کو کس راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جسے ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزے کا آغاز ہوتا تھا سحر سے، جس کو ہم سحری کہتے ہیں، سحری کا کھانا کہتے ہیں. سحری کے کھانے سے مراد وہ کھانا ہے جو آدمی رات کے آخری حصے میں تناول کرتا ہے. رات کے آخری حصے کو سحر کہتے ہیں، اسی لیے اس وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو سحری کا کھانا کہتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کے کھانے کی فضیلت اور اس کے برکات کا اور اس کی عظمتوں کا اور اس سے ہونے والے فوائد کا تذکرہ بکثرت احادیث میں ملتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ پابندی کے ساتھ اور بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ سحری کھاتے تھے اور سحری کھانے کا حکم دیتے تھے اور دوسروں کو بھی تاکید فرمایا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے اور آپ کے محبوب نبی کے انتہائی قریبی اور چہیتے صحابی، تقریباً 10 سال جو نبی کی خدمت میں رہے ہیں، جنہوں نے نبی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے. کہ جب صبح صبح آدمی اٹھے گا رات کے آخری پہر میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب تمہیں روزہ رہنا ہے تو تم سحری کرو، روزے کے لیے کھانا کھاؤ، کھجور مل جائے کھجور کھا لو، جو مل جائے وہ کھاؤ، لیکن سحری کو نہ چھوڑو، سحری کے کھانے میں برکت ہے.
اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحری کے کھانے میں برکت کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جب آدمی سحری کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے روزے میں مدد ملتی ہے، روزے میں قوت اور توانائی اور چستی اور پھرتی اور کاموں میں آدمی ایکٹیو رہتا ہے۔ سحری کے کھانے کی وجہ سے سارا جسم دن بھر ایک عجیب و غریب قسم کی طاقت محسوس کرتا ہے، مشقت کا بوجھ اور احساس کم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی صبح سحر کرتا ہے اور دن میں کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ضروریات زندگی سے اپنے آپ کو جوجھتا ہے اور وہ سارے کام کرتا ہے جو اسے کرنے ہیں، تو سحری کی وجہ سے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسا نہیں لگتا کہ مجھے کل سے روزہ نہ رکھنا پڑے۔ کیونکہ مجھے تو بھوک لگ رہی، پیاس کی شدت محسوس ہو رہی، عجیب و غریب قسم کی خیالات اور فیلنگز انسان کو آ جاتی ہے بعض اوقات، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ سحری کی وجہ سے میرا جسم دن بھر مجھے طاقت محسوس ہوئی، مجھے بشاشت محسوس ہوئی۔ بہت سی مرتبہ عصر کے وقت یا عصر سے پہلے روزے کے بالکل قریب آدمی کو تھکاوٹ بھی لگتی ہے اور بشاشت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب میں بہت تھک چکا ہوں، اب میرے جو طاقت تھی اس کے ختم ہونے کا وقت لگ رہا ہے۔ لیکن دن بھر جس چستی اور پھرتی سے گزرتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ روزے تو رہنے میں کوئی مشقت نہیں، کیونکہ اس سحری روزے کے لیے طاقت کا سامان بنتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سحری کے بابرکت ہونے کا یہ معنی ہے کہ احساس نہیں ہوتا مشقت کا، روزے میں معاون اور مددگار بنتی ہے سحری، اور مزید روزے رہنے کو دل کرتا ہے سحری کرنے کی وجہ سے۔ سحری کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، سحری کرنے کی اتنی بڑی برکت ہے، سحری کرنے کا اتنا بڑا اثر ہے کہ آدمی دن بھر خود کو یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں بھوک میں ہوں، مشقت میں ہوں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے احباب جو سحری کرنے میں کتراتے ہیں وہ دن بھر عجیب و غریب قسم کی حالتوں سے دوچار رہتے ہیں۔ بڑے افسوس اور بڑی حسرتوں کا مقام ہے کہ ایسے بیسیوں نوجوان بلکہ سینکڑوں نوجوان آپ کو معاشرے میں بہت مشکل سے دیکھنے کو مل جائیں گے جو سحری پابندی سے کر کے اپنے آپ کو سنت رسول کا دیوانہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک بہت بڑی مقدار، ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی جو سحر کرنے سے کتراتی ہے۔ یہی وجہ ہے بہت سے وہ لوگ جو رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کرتے ہیں وہ دن بھر بڑے اطمینان میں، راحت میں، سکون میں، چین میں رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو آخری دن کے اختتام کے موقع پر کچھ مشقتوں کا، کچھ تکلیفوں کا احساس ہونے لگتا ہے، لیکن دن بھر بڑے اطمینان سے گزرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو رمضان کے اس مبارک مہینے میں سحری کو گول کر دیتے ہیں، جیسے کئی نوجوان ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو رات بھر جاگنے کا معمول بنائے ہوتے ہیں۔ تراویح کی نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھی اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن رات 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ پوری رات باتوں میں لگائے ہوئے ہیں، کھیل کود میں لگائے ہوئے ہیں۔ کوئی بیٹ بال کھیلتا ہے، کوئی کبڈی کھیلتا ہے، کوئی کچھ کھیلتا۔ اب تو فونوں میں سب کچھ کھیلنے کے لیے موجود ہے، بس لے کر بیٹھے ہوئے موبائل کو پوری رات ایسی گزر جاتی ہے کہ جس میں کوئی کسی قسم کی عبادت نہیں ہوتی ماہ مبارک۔ اور جب رات کا وقت آتا ہے، 1 بج گیا، 2 بج گیا، اب کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہو چلو بھائی ہم نے 12 بجے جو کھا لیا تھا نا، کھانا تو کھا لیا ہے 12 بجے کسی ہوٹل میں، اب چلو جاؤ اور سو جاؤ۔ پھر صبح اٹھیں گے تو چونکہ سحری تو ہم نے رات میں 12 بجے ہی کھا لیا تھا، اب سحری کیا کریں گے؟ ایسے کئی لوگ ہیں جو اس برکت والی سحری سے محروم ہو جاتے ہیں، اور معمول بنا لیا ہے کتنے نوجوانوں نے کہ جو سحری کرنے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے کہ بھائی صبح اٹھیں، سحر کے لیے خاص وقت ہو، اتنے وقت میں سحر کر لیں، اس سے وقت سے پہلے کھا لیں اور پھر نماز پڑھیں، یہ سب کھاؤں گا بھائی، چلو بھائی رات 12 بجے 1 بجے کہیں نہ کہیں کھا لیتے ہیں باہر اور سو جائیں گے ویسے ہی۔
تو نبی علیہ السلام جو فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اس برکت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ یہی وجہ ہے کہ دن میں ان کو تھکاوٹ لگتی ہے، ان کے جسم میں بشاشت نہیں ہوتی، ان کے کاموں میں دل نہیں لگتا، اور وہ صبح سے شام تک افطار کے انتظار میں رہتے ہیں۔ بہت سے تو ایسے ہیں جو صبح سوتے ہیں رات میں تو پھر ظہر یا عصر کو اٹھتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہی ایک نہیں بلکہ اس سے زیادہ اور بھی کئی فرمان سحری کے سلسلے میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں السحور اکلہ برکۃ فلا تدعوہ، یعنی سحری کے کھانے میں برکت ہے، اس کو تم کبھی نہ چھوڑو، اس کو نہ چھوڑو سحری کے کھانے کو، کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے سب سے پہلی بات تو سحری کے کھانے میں عبادت ہے، یہ حکم ہے اسلام کا، یہ مستحب عمل ہے، لہٰذا رمضان کے روزے کے آغاز کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ عبادت، رمضان کا روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، تو بعض علماء نے لکھا کہ یہ سحری کرنا بھی عبادت ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرا اقتداء رسول ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اقتداء ہے، اور تیسرا روزے میں ہیلپ کرتی ہے سحری، معاونت، مددگار اور معاون بنتی ہے سحری، اور چوتھا فرمایا انسانی جان کا حق ادا ہوتا ہے، یعنی یہ انسان کا جو جسم ہے، انسان کا جو وجود ہے، اس کا بھی حق ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ آپ صبح سحر کریں گے، پھر اس کے بعد شام میں افطار کریں گے، تو حق یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو طاقت دینے کے لیے کچھ غذا فراہم کریں تاکہ شام تک آپ کا جسم برداشت کر سکے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 11 بجے 12 بجے جو کھا لیا ہے، باہر سڑکوں میں چلے گئے، جو ہوٹلوں میں مل گیا وہ کھا لیا اور اسی کو کافی سمجھا اور پھر کچھ نہیں کھایا اور روزہ رہ لیے۔ اب دن کا اجالا آیا، سورج نے اپنی جولانی دکھانی شروع کر دی اور یہاں پر صاحب ٹھنڈے پڑ گئے، سمجھ لیا کہ بہت گرمی کا روزہ، بڑی شدت کا روزہ، بڑی تکلیف کا روزہ، میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا، تو کیا ہوگا؟ سحری کی برکت میں سنا تھا کہ روزے اور رہنے کو دل کرتا ہے، سحری کے چھوڑنے کی یہ پرابلم ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی اگر ایسا رہا تو بھئی روزہ وغیرہ تو نہیں رہنا پڑے گا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، کہ جو لوگ سحری کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمتوں کو بھیجتے ہیں۔ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ روزے کی وجہ سے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کمزور پڑتی ہے، یعنی جب آدمی روزہ رہتا ہے تو روزہ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا پیٹ، جس کی شہوت ہے بھوک، کھانا، صبح سے شام تک آدمی کو آپ دیکھ لیں کوئی نہ کوئی چیز کھاتا ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز کھاتا ہی رہتا ہے، اور جیسے جیسے انسان کے پیٹ میں غذائیں جاتی ہے، جسم طاقتور بنتا ہے، تو پھر انسان کا جو اندرون ہے غلبہ شہوت ابھرتا ہے، اور پھر اس کے بعد گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، اور وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، جس اللہ نے زمین کی مٹی سے اناج کو اگا کر اس کی بھوک کو مٹانے کا انتظام کیا۔ جب وہ بھوک مٹتی ہے، یہی بندے خدا اسی اللہ کو جس نے اسے اناج دیا تھا اس کی بغاوت کر کے شکرانہ ادا کرتا ہے، گویا کہ یہ شکرانہ ہے۔ اللہ نے نعمتیں دی، اسی اللہ کے ساتھ بغاوت، اللہ نے راحتیں دی، اسی اللہ کے ساتھ بغاوت، اللہ نے اناج دے کر پیٹ بھرا، اسی اللہ کے ساتھ بغاوت۔ رمضان کے مہینے میں جب روزہ رہتا ہے انسان، تو یہ جو انسان کی شہوت ہے، پیٹ کی بھوک ہے، وہ مٹتی ہے، وہ مرتی ہے، وہ کٹتی ہے، اس کا جسم طاقتور نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جو شہوانی غلبے ہیں وہ ٹھنڈے پڑتے ہیں، اور اللہ کی بغاوت سے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی جب یہ حیوانیت مرے گی روحانیت ابھرے گی، اندرون کا بگاڑ دبے گا تو پھر سدھار نظر آئے گا، اللہ تبارک و تعالی کا قرب ملے گا،
اللہ سے محبت اور اللہ کی چاشنی اور اللہ کی چاہت انسان کو ملے گی۔ اسی لیے آپ تصور کر کے دیکھو، سحر کے موقع پر جب آدمی اٹھتا ہے، اللہ کے 20 انعام مسلمان پر ہیں، ان 20 انعام میں سے ایک انعام سحر کے موقع کا آپ غور کر کے دیکھ لیجئے۔ وہ بھائی، وہ بیٹا، وہ باپ، وہ شوہر، وہ دوست، وہ یار جو کل تک مہینوں تک ملاقات کرنے کے لیے مشکل سے اپنا وقت دیا کرتے تھے، 20 دن ہو جاتے، باپ اور بیٹا دونوں اکٹھے دسترخوان پہ نہیں کھاتے، 20 دن گزر جاتے، بیٹی اور ماں اکٹھے نہیں کھا سکتے تھے۔ کبھی بیٹی کو پڑھنا ہے تو ماں کو کام ہے، کبھی بیٹی کو کام ہے تو ماں کو کچھ اور کام ہے۔ ان کاموں کی مصروفیتوں میں اتنے مگن کہ باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، ماں بیٹی کے ساتھ، بیٹی ماں کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ نہیں پاتے تھے۔ لیکن اللہ کیسے؟ اللہ کی محبت میں رات کے اندھیرے میں سحر کرنے کے لیے آنکھ کو کھول دیا، بیدار ہو گئے، دسترخوان بچھا دیا۔ وہ باپ اور بیٹا جو 20 دن سے دن کے اجالے میں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے تھے، اللہ رات کے اندھیرے میں دسترخوان پہ اکٹھے کر کے دکھاتا ہے۔ وہ ماں اور بیٹی کو جو باوجود ساتھ رہنے کے اپنے کاموں کی وجہ سے ایک ساتھ نہیں کھا سکتے تھے، اللہ دسترخوان پہ اکٹھے کر کے بتاتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اب باپ کی دلداری کا حال یہ ہے کہ وہ بیٹے کی طرف آگے بڑھا رہا ہے سالن کو کہ آپ ڈال لو بیٹے، بیٹا باپ کا خیال کر رہا، ماں بیٹی کا خیال کر رہی، بیٹی ماں کا خیال کر رہی۔ دن کے اجالے میں جو مناظر آنکھوں کو دیکھنے کو نہیں ملتے تھے، وہ رات کے اندھیرے میں اللہ پاک دکھاتے ہیں۔ یہ سحری کی برکت ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ بھئی اتنی رات کو، رات کے 4 بجے، 4:30 بجے، 3:30 بجے، 3 بجے میں کیوں بیدار ہوں؟ میں کیوں اٹھا؟ میں کیوں دستر بچھایا؟ میں کیوں کھانے کے لیے بیٹھا؟ اتنی رات کو مجھے کھانے کا کیا پڑ گیا؟ اللہ کی محبت میں اٹھتا ہے، اللہ اپنا تعلق میں نصیب فرماتے کہ میرا بندہ میرے لیے اٹھا، میری بندی میرے لیے اٹھی۔ یہ سحری کی برکت۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی رحمتیں اترنے والا یہ عمل چھوڑ کر کتنے ایسے نوجوان جو راتوں کو جاگ کر سحری کو گول کر دیتے ہیں۔ یہ راتوں کو جاگنا خلاف سنت ہونے کے سبب ایسا لگتا ہے چونکہ یہ دین اور اسلام اور شریعت کے مزاج کی مخالفت کر کے اپنے شیطان اور نفس اور انا کو خوش کرنے پر تلے ہوتے ہیں۔ اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ یہ ایسی بابرکت سنت سے محروم کر دیے جاتے ہیں اور دن بھر روزے کی حالت میں کسی عبادت کے کرنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ سوتے پڑے رہتے ہیں بستروں میں۔ لہٰذا ان نوجوانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو سحری سے لاپرواہی برتتے ہیں، جو رات کے کھانے کو سحری سمجھ لیتے ہیں، جو 12 بجے کھانے کو سحری سمجھ لیتے ہیں، جو سحری کی سنت کو ادا کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، وہ 20 اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیے جاتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ سحری کے کھانے کا ہے۔ یعنی جو اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی، وہ لوگ سحر نہیں کھاتے، ہم لوگ سحر کھاتے ہیں۔ تو ان کے روزے ہمارے روزے میں فرق یہ ہے، ہم سحر کھا کے روزہ رہتے ہیں، وہ سحر کھائے بنا روزہ رہتے ہیں۔ اب ذرا غور کر کے دیکھ لیں، وہ نوجوان جو سحری کو چھوڑنے کو فیشنز بنا لیے ہیں، جو سحری کے نہ کھانے کو فیشن بنا لیے ہیں، وہ گھرانے جن گھرانوں میں عورتیں اور مرد رات کے 11-12 بجے کھانے کو فیشن بنا لیے ہیں، وہ تصور کر کے دیکھیں، روزہ تو مسلمان ہونے کے ناطے رکھنے کو تیار ہے، لیکن روزے کا آغاز کہیں آپ کے گھر میں اہل کتاب کے طریقے پر تو نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ بھی سحر نہیں کرتے، آپ بھی سحر نہیں کر رہے۔ سحر کی اہمیت کو، سحر کی فضیلت کو، سحر کی برکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے، نبی کی سنت ہے، اتباع سنت ہے۔ روزے میں تقویت پہنچاتا ہے، بدن کو مضبوط کرتا ہے، روزے میں طاقت بخشتا ہے۔ یہاں فرمایا اہل کتاب کی مخالفت ہے، یعنی وہ جو نبی کی سنتوں کو دنیا سے مٹانے کے در پر ہے، ان کی مخالفت ہے سحر کا کرنا۔ وہ نوجوان جو سحر کو چھوڑ رہے ہیں، کہیں یہ اہل کتاب کی مخالفت کے بجائے ان کی حمایت تو نہیں کر رہے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جان بوجھ کے کر رہے۔ 20 نوجوان نہیں جانتے یہ وسائل کیا ہے،
اسی لیے تو آج بتلانا پڑ رہا کہ سحر کا مسئلہ ایسا ہے کہ سحر ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان تمیز کر دیتا ہے یہ مسلمان کا روزہ ہے، یہ غیر مسلم کا روزہ ہے، کیونکہ اہل کتاب تو غیر مسلم ہے، مسلمانوں کے علاوہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنا حساب لینا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، ہمیں اپنے اندرون میں جھانکنا چاہیے، ہمیں نبی کی سنتوں میں اپنے آپ کو ڈوبا ہوا ہے یا نہیں ہوں یہ دیکھنا چاہیے۔ کہیں میں نبی کا نام لے کر جینے کا دعویٰ تو کرتا ہوں، کہیں میں نبی کے مخالفوں اور باغیوں کے ساتھ تو اپنی زندگی نہیں گزار رہا۔ میرا کوئی عمل میرے نبی کے دشمنوں جیسا نہ ہو، میرا کوئی عمل میرے نبی کے مخالفین جیسا نہ ہو، میرا کوئی عمل اسلام کے باغیوں جیسا نہ ہو، میرا کوئی عمل قرآن کے مخالفین جیسا نہ ہو۔ میری اور آپ کی اور پوری امت کی یہ فکر ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کی روشنی میں اور ایسے ہی مزید کئی ارشادات کی روشنی میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے مصنف ہے، بہت بڑے پائے کے محدث ہے، اپنے وقت کے امام ہیں، 700-800 سال کا زمانہ گزر چکا آپ کی اس دنیا سے پردہ فرما کر، لیکن آج بھی آپ کے علم کا، تقوی کا، فضل کا، کمال کا، حدیث کی گہرائی کا جو اللہ نے آپ کو ملکہ دیا تھا، امت مسلمہ فائدہ اٹھاتی آ رہی۔ آپ فرماتے ہیں سحری کرنے سے کئی اعتبار سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا پہلے نمبر پہ اتباع سنت ہے، یعنی ایک نبی کی سنت کی بھی اتنی عظمت، اتنی اہمیت، اتنا مقام ہے کہ پوری دنیا سے بہتر ہے نبی کی ایک سنت۔ پوری دنیا کی طاقتوں میں، سپر پاور طاقتوں میں، مشینوں میں، میزائلوں میں، جو دنیا میں ہے، ان میں وہ طاقت نہیں جو نبی کی ایک سنت میں ہے۔ دنیا کے کسی کمپنی میں اور کسی بھی لوشن میں وہ نور نہیں جو سنت رسول میں۔ وہ نوجوان جو اس سنت کو چھوڑ رہے ہیں، انہیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ سحری کو چھوڑ کر کیا حاصل کر رہے ہیں، نبی کی سنت کا نور سے محروم ہو رہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر جو برکت حاصل ہوتی ہے وہ اہل سنت، اہل کتاب کی مخالفت۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سنت والے ہیں، اور وہ اہل کتاب مخالفین ہیں اسلام کے، ان کی مخالفت سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا فرمایا عبادت کے لیے مددگار ہے، یعنی روزہ ایک عبادت ہے، اس کے لیے مددگار ہے سحر کا کرنا۔ چوتھا فرمایا روزے کے دوران چستی کا سامان پیدا کرتی ہے، یعنی جو آدمی سحر کرتا ہے وہ روزے کے دوران چست رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے، کافی دن تک، کافی دیر تک، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے وہ کام کر سکتا ہے، اسے محسوس نہیں ہوتا، روزے کی تھکن نہیں لگتی، اس یہ سحر کی برکت ہوتی ہے۔ اور فرمایا 5ویں نمبر پر بھوک کی بدمزگی سے بچنا، کہ جو آدمی سحر نہیں کرتا، آپ غور کر کے دیکھیں، صبح ابھی 9-10 بجتے ہوتے ہیں، اسے بے چینی لگتی ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، کیسے کھاؤں، کیا کھاؤں، روزے میں کھا نہیں سکتا، روزہ توڑ نہیں سکتا، تو روزہ بڑی بے چینی سے گزرتا ہے۔ تو یہ جو مزاج میں ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے سحری کی برکت سے، اس سے بھی بچ جاتے ہیں۔ 6ویں نمبر پہ فرمایا سحری کھانے کے لیے بیٹھے، کوئی آ گیا مہمان، اس کو کھانے پر بلا لیا، کسی کو کھلا دیا، کسی کے پاس کھا لیا، کسی کی مہمان نوازی کر دی، کسی کو اپنے پاس دعوت دے دی، کسی کو اپنے پاس انوائٹ کر لیا، تو یہ جو موقع مل جاتا ہے کھانا کھانے اور کھلانے کا، یہ بھی سحری کی برکتوں میں ایک برکت ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ فرمایا اسی طرح سحر کے وقت ذکر کا اور دعا کا موقع ملتا ہے۔ جو لوگ رات میں سحری نہیں کرتے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے کھا کر سو جاتے ہیں، آپ ان کی زندگی میں غور کر کے دیکھیں گے وہ لوگ تہجد کی نماز کبھی نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تہجد کی نماز کا بہت بڑا تعلق سحر سے ہے۔ ممکن ہے کوئی پڑھ کے سو جاتا ہو، لیکن عمومی طور پر جب تہجد سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو تہجد پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کی خشیت ملتی ہے، تعلق مع اللہ ملتا ہے، ذکر کی توفیق ہوتی ہے، اور بیٹھ کر کچھ دیر رونے کا موقع ملتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا موقع ملتا ہے۔ اور اس سے زیادہ ایک اور اہم بات 8ویں نمبر پہ میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ یہ موقع قبولیت دعا کا ہے، کیونکہ سحر کا جو وقت ہے اللہ کے یہاں قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔
بندہ جو مانگتا ہے اللہ دے دیتے ہیں، بندہ جو پوچھتا ہے اللہ دے دیتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں میرے پورے بندے، پوری انسانیت اپنے گھروں میں آرام کر رہی اور سو رہی اور مزے میں ہیں، بستروں میں ہیں، وہ میٹھی نیند میں ہیں، لیکن یہ میرا بندہ، ہائے ہائے اس بندے کو کیا ہو گیا، یہ میری بندی، اس بندی کو کیا ہو گیا، یہ تو بڑے مزے میں میرے سامنے مصلی کو بچھا کر، ہاتھوں کو اٹھا کر، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے بہا کر، زبان سے آمین کہہ کر، یہ کیوں اتنی بے چین ہے، یہ کیوں اتنا بے چین ہے، کیا ہوا میرے اس بندے کو، ایسا لگتا ہے میرے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، تبھی تو یہ مانگ رہا ہے مجھ سے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ سمجھ رہا کہ میرا اس کا کوئی رب ہے اور میں ہوں وہ رب، اللہ کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے رب مانا تو پھر میں دوں گا۔ اور انسان مانگتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن اللہ دیتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بڑھیا آئی، کہنے لگی کہ میری کچھ مدد کر دیجئے اور تھوڑا سا شہد یا پانی، کوئی کھانے کی چیز مانگی مجھے دے دیجئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گھڑا بھر کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت اس نے جو بس ایک چھوٹا سے تھالے میں مانگا تھا وہ بھی دے دیتے خوش ہو جاتی، لیکن آپ نے پورا جام دے دیا، گھڑا دے دیا۔ کہنے لگے کہ اس نے اپنی حیثیت سے مانگا تھا اور میں نے اپنی حیثیت سے دیا۔ وہ جتنا پوچھ سکتی تھی اتنا اس نے پوچھا اور میں جتنا دے سکتا تھا اتنا میں نے دیا۔ یہ تو اللہ کے نبی کے چہیتے اور برگزیدہ صحابیوں کی یہ حالت ہے۔ سوچو ذرا اللہ کا حال کیا ہے، بندہ اپنی حیثیت سے مانگتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق دیتے، اور اللہ کی شان کے مطابق کیا کیا نہیں ملے گا۔ تو سحر کی یہ برکت ہے، جب آدمی سحر میں اٹھتا ہے 4 رکعت تہجد کی، 8 رکعت تہجد کی، 12 رکعت تہجد کی، یا کم سے کم درجے میں 2 رکعت تہجد کی توفیق تو مل ہی جاتی ہے۔ یہ سحری کی ایک بہت بڑی برکت ہے۔ رات کا آخری پہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در کھلا ہوا ہے، انسان اپنی عاجزی کو، اپنی بے بسی کو، اپنی مسکینی کو، اپنی محتاجگی کو اور اپنے اندرون کی تمام کی تمام خرابیوں اور بگاڑ کو اپنے مولا کی خدمت میں پیش کر سکتا ہے۔ اے باری الہا، میں بڑا گنہگار، میں بڑی خطا کار، مجھ سے بہت گناہ ہو گیا، اب آپ کی مغفرت اور بخشش کی بھکارن اور بھکاری بن کے بیٹھی ہوں۔ آپ یقین جانیے 20 ایسے گھرانے رمضان کے اس مہینے میں روزانہ ہوتے ہیں جہاں پر رونے کی اور سسکیوں کی آوازیں آتی ہے، دل بے چین ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، لبوں پہ حرکتیں آنے لگ جاتی ہے اور آدمی بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب لطف ہم کو حاصل ہوتا ہے سحر کے موقع پر، تہجد کی نماز، پھر اس کے بعد دعا، اور دعا میں گڑ گڑانا، دعا میں تڑپنا، دعا میں مچلنا۔ کیسے کیسے اللہ والے اس دنیا میں گزرے، ہمارے نبی، پھر نبی کے صحابہ، ان کی ساری زندگی ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے کیسے پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے اور کیسے لیتے تھے اللہ سے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ آج ہمارے پاس، اللہ حفاظت فرمائے، آج ہمارے پاس وہ سب کچھ لٹتا جا رہا جو ہمارے آبا و اجداد نے، جو ہمارے اسلاف و اکابر نے، نبی علیہ السلام کے غلاموں نے، غلاموں کے غلاموں کے غلاموں نے ہم تک پہنچایا تھا۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں سحر کی اس فضیلت کو، سحر کی اس عظمت کو، سحر کے مقام کو، سحر کے مرتبے کو، سحر کی برکتوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، یہ عبادت ہے، یہ اتباع سنت ہے، یہ مستحب عمل ہے، یہ روزے کو تقویت بخشتا ہے، یہ دن میں تھکاوٹ سے بچاتا ہے، یہ انسان کے وجود کو چستی پہ رکھتی ہے سحری، اور دن بھر آدمی روزہ بڑے اطمینان سے، بڑے ہی اچھے طریقے پہ گزار لیتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کیسے بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں اور محدثین کی طرف سے میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی کہ انسانی جان کا حق ہے کہ انسانی جان کو اس کی ضرورت پوری کیا جائے، اور اسی طریقے سے روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، شہوانیت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جو انسان کا نفس ہے وہ نفس مرتا ہے، بھوک کی وجہ سے نفس جلتا ہے، روزے کی حالت میں آدمی کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، سحری کی وجہ سے دن بھر کام کاج کرنے میں سہولت رہتی ہے۔ اسی طریقے سے
بھوک کی جو بدمزگی ہے اس سے آدمی بچ جاتا ہے اور سحر کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے آج اس امت مسلمہ کو بہت بڑا سحر کا جو بینیفٹ ملتا ہے۔ آج کے دور حاضر کے کمزور جسموں کے اعتبار سے، کمزور صحتوں کے اعتبار سے، وجود کے لاغر پنے کے اعتبار سے کتنی جلدی آدمی کمزور، لاچار، بے بس بن جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں جب کہ انسانی وجود بہت کمزور ہوتا جا رہا، ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نبی کی سنت پہ عمل کریں اور سحر کو اپنی پابندی کے ساتھ روزمرہ کی روٹین میں شامل کریں۔ جو احباب اب تک سحر نہیں کیے تھے ان کو چاہیے کہ وہ غور کریں۔ آپ رات کو دیر تک نہ جاگیں، جلد سو جائیں، سحر کو اٹھ جائیں، تراویح پڑھیں، پھر اس کے بعد جلد سے جلد اٹھ جائیں۔ تراویح کے بعد یہ تراویح نہ پڑھ کے رات بھر جاگنا رمضان کی مبارک راتوں کی ناقدری ہے۔ رمضان کا ایک ایک عمل قیمتی ہے، رمضان کا ایک ایک پل قیمتی ہے، رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ کوئی ایک لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں ہم غفلت سے دوچار ہو، ہم نے غفلت سے گزار دیا ہو۔ کل قیامت کے دن یہ ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے مصیبت کا پہاڑ بن کر ہم پر ٹوٹ نہ پڑے، پریشانیوں اور طوفانوں کے سمندر بن کے ہمارے اوپر انڈیل نہ دیے جائیں۔ اگر ہم نے آج رمضان کے مبارک مہینے کی قدر نہیں کی، ہم نے ان راتوں کو ناقدری سے گزارا، ہم رات بھر جاگتے رہے، بیکار کے اور لغو کاموں میں پڑے رہے، تو ہم نے کچھ نہیں پایا، نہ دنیا پائی نہ آخرت پائی۔ لہٰذا اپنے کاموں سے فارغ ہو کر نمازوں کی تکمیل کے بعد جلد سے جلد ہم سونے کی کوشش کریں، پھر سحر کو اٹھ جائیں، کچھ دیر پہلے اٹھیں، تہجد پڑھیں، سحر کریں، سحر کی تمام برکتوں کو حاصل کریں۔ پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے، اللہ کے لیے راتوں کو جاگنا چھوڑیں، اور راتوں کو جاگنا ہمارے نبی کو ناپسند تھا، سخت ناپسند تھا۔ رمضان کے مہینے میں وہ نبی جس نے ایک لمحے کے لیے کسی قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت نہیں برتی، ہم گنہگار جو بخشائے نہیں، نبی بخشائے تھے، غفلت نہیں برتی، ہم اتنی غفلت برتتے ہیں تو اللہ کے نبی کو کل کیا صورت دکھائیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے ہم ارادہ کریں، عزم کریں، حوصلہ کریں۔ اب تک جن سے گناہ ہو گیا، غلطیاں ہو گئی، رمضان کی ناقدری کر لی، رمضان میں گناہ کر لیے، حرام اعمال کر لیے، توبہ کر لیں۔ آگے سے ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد کبھی سحر نہیں چھوڑیں گے، سحر کی برکتوں کو نہیں چھوڑیں گے، رمضان کی ناقدری نہیں کریں گے، کسی قسم کی رمضان کے مہینے میں بیکار اور لغو قسم کی حرکتوں میں خود کو مصروف نہیں کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔